فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ایک بندہ جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اسلام نے اس کے کندھوں پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور وہ ان ذمہ داریوں کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہے کہ اسلام نے جو ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر ڈالی ہیں وہ اس کو ادا کر رہے کہ نہیں ادا کر رہے ہیں. دیکھیے دوسرے مذاہب کا معاملہ کیسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے کئی سال میں 2-4 ایک تہوار ہوتے ہیں. ان تہواروں کو منا لینا ہی ان کے مذہب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اس سے زائد ان کے مذہب میں حلال و حرام، جائز اور ناجائز، مکروہ مباح مستحب ان سب چیزوں کا تصور نہیں ہوتا. لیکن ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیگر مذاہب کی طرح اس کے مذہب کا بھی معاملہ یہ نہیں ہے کہ بعض ایک تہواروں کو منا لینے اور بعض ایک دن کچھ رسمیں ادا کر دینے، پیدائش اور موت کے وقت ادا کرنے ہی دین ہے، بلکہ اسلام پورا کا پورا ضابطہ حیات ہے. ایک بندے کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایک لمحے کے لیے اس کو جو زندگی دی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے، اور اس کے ایک ایک لمحے کا اللہ رب العالمین کے یہاں پر حساب اور کتاب ہونا ہے. تو اس فکر میں اس کو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ڈالی ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، جن ذمہ داریوں کو ادا کر کے میں جنت پہنچ سکتا ہوں، وہ ذمہ داریاں میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں ادا کر رہا ہوں. ابھی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بندوں کے کندھوں پر ڈالی ہے اس میں سب سے پہلی، سب سے اہم اور سب سے بنیادی ذمہ داری ہے علم کا حصول. علم حاصل کرنا یہ اسلام کا سب سے پہلا فریضہ ہے، سب سے پہلا منصب ہے، سب سے پہلا فرض ہے، سب سے پہلا واجب ہے. ایک مسلمان، اگر آپ سمجھیے کہ اسلام ایک سیڑھی ہے تو اس سیڑھی کا جو سب سے پہلا زینہ ہے وہ ہے علم. یعنی اگر اسلام کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اگر کوئی پوچھے تو اسلام کی شروعات علم سے ہوتی ہے. اسلام نے سب سے پہلے ایک مسلمان پر کیا واجب کیا ہے؟ اسلام نے سب سے پہلے ایک مسلمان پر علم واجب کیا ہے. علم کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے، اور یہ ایک الگ ٹاپک میرا ہے کہ علم کی دین میں کیا مقام اور اہمیت ہے. اس کو انشاءاللہ ہم کبھی کسی اور موقع پر موضوع بحث بنائیں گے. علم جس کو حاصل کرنا ہمارے دین نے واجب قرار دیا ہے وہ 2 طرح کا علم ہے. ایک طرح کا علم وہ ہے جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس علم کو حاصل کرے. اس میں کوئی عالم اور عامی کی تفریق نہیں ہے، خاص اور عام کی تفریق نہیں ہے. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے. وہ اس کو ہم کہتے ہیں واجب علم، فرض عین ہر مسلمان پر واجب ہے. مثلا توحید کا علم ہے، ایمان کا علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، فرشتے کس کو کیا ہیں، شیطان کیا ہوتا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، جو دین کے بنیادی ارکان ہیں، ایمان کے بنیادی ارکان ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ وہ جو ہے صرف اہل علم اور علماء ہوں گے وہی وہ علم حاصل کریں گے. ایسے ہی انسان جتنے دین پر عمل کرتا ہے اتنے دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. یہ ہمارے دین کا سب سے پہلا فرض ہے. کسی کو نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کیا واجب ہے کہ وہ نماز کا علم حاصل کرے، نماز کے فرائض اور واجبات کا علم حاصل کرے، نماز کی سنتوں کا علم حاصل کرے، نماز کی تعداد کیا ہے، کب کیسے پڑھنا ہے، کب نماز قضا ہوتی ہے، کب ادا ہوتی ہے، کیا طریقہ نماز پڑھنے کا، اس کا علم حاصل کرنا اس پر واجب ہے. نماز واجب ہو گئی تو
طہارت کا علم حاصل کرنا، جو بنیادی طہارت کے مسائل ہیں وہ سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ نماز پڑھ رہے تو نماز میں قرآن بھی پڑھنا ہے، تو اتنا قرآن پڑھنا آنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ وہ بڑی غلطی قرآن پڑھتے ہوئے نہ کرے۔ تجوید کی اتنی معلومات ہونی چاہیے، صفات حروف کی اتنی معلومات ہونی چاہیے، قرآن پڑھتے ہوئے کوئی بڑی غلطی کا شکار نہ ہو۔ ایسے ہی روزہ رکھ رہا ہے تو روزے کے مسائل جاننا ہے، حج کرنا ہے تو حج کے مسائل سیکھنا ہے، اور صرف عبادات ہی نہیں، معاملات میں بھی جہاں جہاں دین کا دخل ہے وہاں وہاں دین کے تقاضوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ انسان نکاح کرنے جا رہا ہے تو اس کو نکاح کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ وہ نکاح کون سا نکاح صحیح ہوتا ہے، کون سا نکاح غلط ہوتا ہے، بیوی کے حقوق اس کو پتہ ہونے چاہیے، بچوں کے تو بچوں کے حقوق پتہ ہونا چاہیے، کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ ہر مسلمان کو معلوم کرنا ہے۔ جتنا اس کو دین پر عمل کرنا ہے اتنی معلومات حاصل کرنا دین کی ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو ایک علم وہ ہوتا ہے جو فرض عین ہے، جو ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن علم کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ فرض تو ہر مسلمان پر ہے، لیکن اگر کچھ مسلمان وہ علم حاصل کر لیں، ایک طبقہ اگر مسلمانوں کی سوسائٹی میں ایسا موجود ہو جو وہ اس علم کو حاصل کر لے تو دوسرے مسلمانوں سے اس کا گناہ ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی اس درجے پر علم حاصل نہ کرے تو پھر سارے کے سارے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ دیکھیے فرض کفایہ جس کو ہم کہتے ہیں، عام طور پہ فرض کفایہ کی تعریف میں لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو ہر کسی پہ فرض نہیں ہوتا۔ یہ فرض کفایہ کی تعریف غلط ہے۔ فرض کفایہ کی تعریف کیا ہے؟ فرض کفایہ کی تعریف یہ ہے کہ فرض کفایہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے، کیونکہ اگر فرض نہیں ہوگا تو اس کے چھوڑنے پر گناہ کیسے ملے گا؟ تو فرض کفایہ یہ وہ ہوتا ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے، البتہ اگر کچھ لوگ اس فرض کو ادا کر دیں تو دوسرے لوگوں سے اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے جنازے کی نماز ہے، جنازے کی نماز ہر مسلمان پر، اپنے سوسائٹی محلے اور معاشرے میں رہنے والے آدمی کا اگر انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ مسلمان وہ نماز پڑھ لیں تو دوسرے مسلمان گنہگار نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی مسلمان اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھے تو سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ ایسے ہی علم کا ایک درجہ وہ ہے، علم کا ایک لیول وہ ہے، ایک لیول تو جو میں نے بیان کیا کہ بیسک دین کی معلومات وہ ہر مسلمان کو عقیدے اور اعمال کے متعلق جاننا واجب ہے، لیکن ایک درجہ ہوتا ہے فرض کفایہ کا کہ دین کی بیسک معلومات کے ساتھ ساتھ دین کی معلومات گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا، مسائل سے واقفیت حاصل کرنا، کچھ قرآن حفظ کرنا، اسی طرح سے فقہ کی معلومات، حدیث کی معلومات، اصول فقہ کی معلومات، اصول حدیث کی معلومات، اصول تفسیر کی معلومات، یہ جو ایک اعلیٰ درجہ علم کا ہوتا ہے یہ فرض عین تو نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر یہ نہیں واجب ہے کہ وہ اصول فقہ سیکھے اور اصول حدیث سیکھے اور وہ قرآن بھی حفظ کر لے اور وہ لغت کا جو قواعد ہوئے ہیں نحو اور صرف ان کا بھی علم حاصل کرے اور وہ بلاغت کا علم حاصل کرے اور وہ اصول تفسیر کا علم حاصل کرے اور حدیثوں کو حفظ کرے۔ یہ ہر مسلمان پر تو فرض نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ضرور بضرور ہونا چاہیے جو اس درجے کا علم حاصل کرے جو فرض کفایہ ہوا ہے، یعنی اس کو دین کی بنیادی معلومات بھی ہو اس کے پاس، اور اس کے بعد وہ حدیثوں کا، قرآن کا، فقہ کا جانکار ہو، مسائل کو باریکیوں سے جانتا ہو، دلیلوں سے واقفیت رکھتا ہو، دلیلوں سے استدلال کرنے کا طریقہ جانتا ہو، یا کم از کم دلیلوں سے استدلال اگر نہ بھی کر سکتا ہو تو استدلال کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو، اس کو اصول فقہ کا علم ہو، اصول حدیث کا علم ہو، وہ علماء کے یا تو فتویٰ دینے کے لائق ہو، اجتہاد کرنے کے لائق ہو، اور اگر فتویٰ دینے یا اجتہاد کرنے کے لائق نہیں ہے تو وہ اجتہادات کو سمجھنے اور فتوے کو سمجھنے، دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور وہ ایک درجے میں پہنچ کر کے عام لوگوں کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے، اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ دو طبقے معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہر مسلمان کے پاس بیسک علم ضروری ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس دین کا گہرائی کے ساتھ علم ہو، جو فتوے اور اجتہاد اور دینی رہنمائی کا کام کر سکے۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں جن کے پاس دین کا یہ علم گہرائی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ عمل کی توفیق سے بھی بہراور ہوتے ہیں، کیونکہ بغیر عمل کی توفیق کے تو ہاں کوئی عالم نہیں ہوتا، تو ایسے صاحب علم اور صاحب عمل لوگوں کو ہم علماء کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے علماء کے مقام کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ علماء کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے،
تو سب سے پہلے یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ علماء ہوتے کون لوگ ہیں۔ علماء کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے پاس دین کا گہرائی کے ساتھ علم ہے، دلیلوں کا علم ان کے پاس ہے، استدلال کے اصولوں کا علم ان کے پاس ہے، وہ فتویٰ دینے کی اور اجتہاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یا کم از کم فتویٰ اور اجتہاد کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور امت کے، قوم کے، معاشرے کے دینی مسائل میں ان کی رہنمائی کر سکیں، وہ علماء ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ علماء وہ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس علم کے ساتھ ساتھ عمل ہو، کیونکہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ جو آدمی عمل کی توفیق سے بے بہرا ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے نیک اعمال کی توفیق نہ دی ہو، وہ جاہل ہے، وہ اپنی ساری معلومات اور انفارمیشن کے باوجود جاہل کہلائے گا۔ ہاں، تو علم والے بھی ہوں گہرائی کے ساتھ اور عمل والے بھی ہوں گہرائی کے ساتھ۔ تو علم و عمل کی اس توفیق کے ساتھ جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے علم و عمل کی اس توفیق سے، ان کو ہم علماء کہتے ہیں، اور یہ علماء ہمارے معاشرے کی بہت شدید ترین ضرورت ہے۔ یہ علماء ہمارے لیے دو طرح سے بہت ضروری ہیں۔ ایک تو دیکھیے، علماء کی قدر سمجھنے کے لیے، علماء دین کا مقام سمجھنے کے لیے دین کا مقام سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہم کو امت سے اس بات کا شکوہ ہے کہ امت علماء دین کی صحیح قدر نہیں جانتی، علماء دین کا صحیح مقام نہیں جانتی، ان کا اعلیٰ مرتبہ نہیں سمجھتی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ امت اصل میں دین کے مقام اور مرتبے سے ناواقف ہے۔ جس معاشرے اور سوسائٹی کے لوگ دین کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں گے، وہ علماء کے مقام اور مرتبے کو بھی سمجھیں گے۔ لیکن اگر معاشرے میں دین کی قدریں ہی پامال ہو رہی ہوں، اگر دین ہی کو جو اہمیت دی جانی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس دین کے جاننے والوں کو بھی لوگ اہمیت نہیں دیں گے۔ علماء کا مقام بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور یہ مقام ہمارے یا آپ کے اعلیٰ کرنے سے اعلیٰ نہیں ہوا ہے، بلکہ علماء کے مقام کو اللہ رب العالمین نے اعلیٰ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا درجہ بلند کرنے والا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اہل علم کا درجہ بلند کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جن کو علم کی توفیق سے نوازا گیا ہے، وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درجات بلند کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل علم کا درجہ بلند کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا کتنا بڑا مقام رکھا ہے، آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا درجہ بلند کیا، اور ایمان والوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کا درجہ بلند کیا ہے وہ علم والے ہیں۔ اتنا درجہ بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے هل يستوي الذين، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ ذرا بتاؤ کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، علم کی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ لوگ جو علم کی نعمت سے نوازے نہیں گئے ہیں، جو جاہل ہیں، علم سے ناواقف ہیں، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو جائیں گے؟ یہ سوال نہیں ہے، یہ انکار ہے، اور جب انکار سوال کے لہجے میں کیا جائے تو وہ انکار شدید ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے تعجب سے پوچھا ہے کہ کیا تم کو یہ لگتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم والوں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کیا ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اور کیوں ان کا مقام بلند ہے؟ کیونکہ علم والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ دین جو اس دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے، یہ دین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اتارا گیا ہے، اس دین کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اہل علم ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، اگر ہمارے دلوں میں علماء کی قدر نہیں پیدا ہو رہی تو آپ ذرا سوچئے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کائنات میں اس سے بڑا انسان کے لیے شرف کا اور کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نعمت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کلام کیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں سے گفتگو کی ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہمارے گھروں پر رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، اور یہ خط ہم تک پہنچانے والے لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط امت تک پہنچایا، اور نسبوں سے جو سلسلہ اس خط کو پہنچانے کا چل رہا ہے، یہ پہنچانے والے لوگ کون ہیں؟ یہ علماء ہیں۔ یہ اللہ کا خط جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ اللہ کا کلام جو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام جس سے ہماری زبانیں منور ہوتی ہیں، جس سے ہمارے دل روشن ہوتے ہیں، جس سے ہمارے دماغوں کو سیرابی حاصل ہوتی ہے، یہ جس سے ہم اندھیروں میں اجالے ہم کو نصیب ہوتے ہیں اس کلام سے، یہ کلام کیسے پہنچا؟ یہ کلام علماء کی محنت سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علماء کی فہرست میں سب سے پہلی کڑی تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حیثیتیں ہیں، ان بہت ساری حیثیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اعلیٰ حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم تھے، عالم دین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر کے آئے تھے، علم دینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا دیا تھا؟ علم دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو وہ علم دے رہا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم لے کر کے امت تک کے پہنچا دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی اپنی امت کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے۔ تو علماء کے سلسلے کی سب سے پہلی کڑی کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچئے عالم دین کا مقام کیا ہے؟ یہ اگر مجھے بیان کرنا ہو اور میں کوئی حدیث یا آیت بیان نہ کروں تو ایک عالم دین کا مقام سمجھنے کے لیے یہی بہت کافی بات ہے کہ اس امت کے سب سے پہلے عالم دین اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی جو ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ عالم دین تھے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء الراشدین المہدیین فرمایا کہ یہ میرے پیچھے رہنے والے لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت پر ہیں، رشد پر ہیں۔ صحابہ عالم دین تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام لیا اور امت تک کے پہنچایا، اور آج اس قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر چکا۔ آج اگر یہ کلام لفظ بلفظ محفوظ ہے تو یہ علماء کی محنتوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ بڑے علماء کی بات جانے دیں، آپ سوچئے کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو کسی چھوٹے سے حفظ کے مدرسے میں حفظ کرتا ہے، صبح و شام محنت کرتا ہے، فجر سے پہلے اٹھ کر کے قرآن کے حفظ کرنے کی شروعات کرتا ہے، اور پورا دن اس کا ان محنتوں میں نکل جاتا ہے، اور 3 سال 4 سال 5 سال کی مشقتوں سے وہ اس کلام کو محفوظ کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اس کا تو مقام بلند ہے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں، لیکن یہ جو کلام محفوظ ہو رہا ہے یہ اس بچے کی محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ کلام آج محفوظ ہے۔ ہم کو اس چھوٹے سے بچے کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے جو اللہ کا کلام حفظ کر کے اس امت پر کتنا بڑا احسان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے ساتھ ہے، اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں تو بہت بلند ہے، وہ تو شاید آپ سمجھ بھی نہ پائیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو وہ مقام دے گا کہ دوسرے تمنا کریں گے اس مقام کی۔ اس سے تو کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور بلند ہوتے جاؤ، تمہارا مقام بلند ہوتا جائے گا۔ اللہ کے یہاں کیا مقام ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ آپ سوچئے کیا یہ آپ کے بچوں پر، آپ کی آنے والی نسلوں پر، وہ چھوٹا سا بچہ جو قرآن مجید حفظ کر رہا ہے، کیا وہ آپ کی آنے والی نسلوں پر احسان نہیں کر رہا کہ اس کلام کو، اس قرآن کو جو ہمارا سرمایہ حیات ہے، جو ہماری ہدایت اور روشنی کا چراغ ہے، جس سے ہمارے مسائل کا حل جس کے اندر اللہ نے رکھا ہے، جس میں ہمارے لیے نجات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ چھوٹا سا بچہ آپ کا بھی محسن ہے اور آپ کے آنے والی نسلوں کا بھی محسن ہے کہ اس کلام کو محفوظ کر رہا ہے اپنے سینے کے اندر، اور اس کو محفوظ کرنے کے بعد اس کو اگلی نسلوں تک کہ وہ پہنچائے گا۔ یہ تو میں چھوٹے سے بچے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے علماء امت کے کتنے بڑے محسن ہیں، کتنا بڑا ان کا احسان ہے جنہوں نے اللہ کے کلام کو محفوظ کیا، اور صرف اللہ کے کلام کو محفوظ نہیں کیا بلکہ اس کے معنی کو بھی محفوظ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کیا۔ یہ جو آج لاکھوں کی تعداد میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حدیثیں ایسی محفوظ ہو گئیں؟ محدثین نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں، اپنے صبح و شام صرف کر دیے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام موجود ہے۔ اور آج بھی اللہ کے فضل و احسان سے جو حدیث کے علماء ہوتے ہیں، حدیث کے متخصصین ہوتے ہیں، آپ ان کی محنتوں کا تصور کریں، یعنی علم حدیث سے زیادہ دنیا کا کوئی علم نہیں ہے جو اپنے طلب کرنے والے کی صبح و شام مشغول کر دیتا ہے۔ جو
اہل علم جو حدیث میں مشغول ہوتے ہیں، حدیث کی خدمت میں مشغول ہوتے ہیں، وہ صبح و شام نہیں دیکھتے اپنا. ایک ایک حدیث کی تحقیق میں محدثین نے کئی میلوں، ہزاروں میلوں کا سفر کیا تو ایک حدیث محفوظ ہوئی ہے. اور آج بھی الحمدللہ ہمارے جو علماء ہیں، علم حدیث کی خدمت کرنے والے، روات کو حدیثوں کی تصحیح و تضعیف کرنے والے، ان کی زندگی کے حالات پڑھیے. کبھی شیخ الالبانی رحمہ اللہ ان کی زندگی کے حالات پڑھیے. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ جو ہمارے معاصر علماء ہیں، قریب کے دور میں جن کی وفات ہوئی ہے، کبھی میں آپ لوگوں کے سامنے ان کی سیرت بیان کروں، تاکہ آپ کو اہل علم کا مرتبہ اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو لگتا ہے کہ علم حاصل کرنا بہت آسان ہے دین کا. انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں، اپنے صبح و شام لگا دیے. یہ اگر آج ہم یہاں پر بیٹھ کر کے، یہاں ممرہ کے کونے میں بیٹھ کر کے، میں اگر شیخ الالبانی رحمہ اللہ جو دمشق میں جن کی زندگی گزری، عرب میں جن کی زندگی گزری، آج ان کا اگر میں نام لے رہا ہوں تو یہ نام کیوں لے رہا ہوں؟ یہ ان کی قربانی اور ان کی محنتوں کی وجہ سے لے رہا ہوں. میں اپنے اساتذہ میں، اپنے دوستوں میں جو علم حدیث کے لیے محنت اور جستجو کرنے والے، ان کی زندگی میں دیکھتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ صبح و شام گنتے نہیں. ایک ایک چھوٹی سی حدیث کی کتاب لکھنے میں، اس کی تحقیق میں آدمی اپنی جان و مال اپنے صبح و شام کھپا دیتا ہے، تب جا کر کے یہ حدیثیں آج ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہیں. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں ہمارے پاس محفوظ ہیں. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک کے پہنچی ہیں. ہم کو ان لوگوں کا کتنا احسان مند ہونا چاہیے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم معاشرے میں علماء کی ضرورت کو نہیں سمجھتے ہیں. ہم کو لگتا ہے کہ علماء غیر ضروری ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زبان سے تو میرے خیال سے کم ہی ایسے بدبخت ہوں گے جو یہ کہیں کہ ہم کو علماء کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عملاً ہم دیکھیں، اگر ہم کو یہ لگتا ہے کہ امت میں علماء کی ضرورت ہے تو کیا ہمارے مدارس کے ساتھ ہماری قوم جس طرح کا سوتیلا رویہ اپناتی؟ ایسا نہیں ہوتا. آج آپ لاک ڈاؤن میں دیکھیں کتنے سارے ہمارے اساتذہ، کتنے سارے ہمارے علماء جو نان شبینہ تک کے محتاج ہو گئے، جن کے گھر میں کھانے تک کی تکلیف ہے. تنخواہیں ان کو نہیں ملی کیونکہ قوم جو رمضان میں جو تھوڑا بہت تعاون مدارس کا کرتی تھی وہ نہیں کیا قوم نے. مسجدوں میں کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ائمہ کو، جن کو مسجدوں سے تنخواہ نہیں ملی. ہم علماء کی قدر کرنے والے نہیں. ہم کو ایسا لگتا، میرے خیال سے ہم نے زبان سے گرچہ ہم علماء کی تعریف و توصیف کریں، لیکن عملاً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قوم جو ہے وہ علماء کی ضرورت سے ناواقف ہے. قوم اگر علماء کی ضرورت سے واقف ہوتی تو کیا اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتی؟ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو وکیل بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو جو ہے باہر ایبروڈ میں بھیج کر کے اس کو سائنسدان بنانا چاہتے ہیں، اس کو چاند ستاروں پر پہنچانا چاہتے ہیں. امت میں جتنی شدید ضرورت علماء کی ہے اتنی شدید ضرورت نہ ڈاکٹر کی ہے، نہ انجینئر کی ہے، نہ وکیلوں کی ہے. بلکہ سلف تو کہا کرتے تھے کہ ایک معاشرے میں علماء کی ضرورت کھانے اور پانی سے بھی زیادہ ہے. کھانا اور پانی بھی اتنا اہم نہیں ہے معاشرے کے لیے جتنے علماء اہم ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آدمی کے پاس کھانا نہیں ہوگا، پانی نہیں ہوگا تو اس کی دنیا کو نقصان پہنچے گا. اگر علماء نہیں ہوں گے معاشرے کے اندر تو دین کو نقصان پہنچے گا. ان علماء کی ضرورت اس لیے تاکہ دین پر جو چوطرفہ حملے ہو رہے ہیں، علماء اس دین کے محافظ ہیں. یہ دین اگر ایک قلعہ ہے تو اس قلعے کی پہرے داری کرنے والے علماء ہیں. اس پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. علماء کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے کہ تم میرے نبی کی سیرت اور عزت کا دفاع کرو. کتنا بڑا مقام ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شرعی دین کے علم کی توفیق سے نواز دے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور منتخب لوگوں میں سے، دا چوزنگ پیپل، چنے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں علماء. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چن لیتا ہے ان کو علم دین سے نواز دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. تو علماء اگرچہ عوام ان کی قدر نہ کریں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ ہیں. واللہ علم میں جو لذت ہے، علم میں جو سرور ہے، وہ بغیر علم والا آدمی نہیں جان سکتا.
میں کبھی کبھی تصور کرتا ہوں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میرا رواں رواں جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکر کے بعد اپنے والدین کی شکر گزاری محسوس کرتا ہے، اپنے ابا کے لیے دل میں شکر گزاری کا جذبہ محسوس کرتا ہوں، اپنی والدہ رحمہ اللہ کے لیے شکر گزاری کا جذبہ محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے یہ چنا کہ میں دین کا ایک چھوٹا موٹا طالب علم بن سکوں، مجھے مدرسے میں داخل کیا۔ آپ اس نعمت کو کیا سمجھیں گے؟ یعنی سلف بعض مرتبہ کہا کرتے تھے کہ اس علم میں جو سرور ہے، اس علم میں جو لذت ہے، اگر یہ بادشاہوں کو پتہ چل جائے لجادلونا بالسیوف، تو تلواریں لے کر کے ہم سے لڑنے کے لیے نکل جائیں گے۔ ان کو کیا پتہ علم کا مقام کیا ہے، علم کی لذت کیا ہے۔ ایک عالم دین جب خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ زبان سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک آدمی جو جانکار نہیں وہ کیا سمجھ پائے گا الحمدللہ رب العالمین کی گہرائیوں کو جو ایک عالم سمجھ لیتا ہے۔ ایک عالم جب زبان سے دعا کا کلمہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، واللہ کون کون سے ذہن میں گوشے زندگی کے منور ہو جاتے ہیں اور کیسی دل سے دعا نکلتی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک جو عالم نہیں ہے شخص دین کا، جو عربی نہیں جانتا، وہ کیا سمجھ پائے گا؟ آپ سوچئے، جو شخص عالم دین ہے جب وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ کا کلام سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے جو قرآن کی آیتوں کا اثر اس کے دل میں ہوتا ہے وہ غیر عالم نہیں سمجھ سکتا۔ غیر عالم نے تو اگر ٹرانسلیشن بھی پڑھا قرآن مجید کا تو گویا کہ اس نے اپنے اور اللہ کے بیچ میں ایک ترجمان متعین کیا ہوا ہے، ایک ٹرانسلیٹر بیچ میں رکھ لیا ہے، اور ٹرانسلیشن کبھی بھی متن کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ٹرانسلیشن کتنا بھی اچھا ہو جائے اصل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن پڑھنے میں کیا لذت ایک عالم محسوس کرتا ہے، قرآن سن کر کے اس کو سمجھنے میں جو لذت ایک عالم محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو ہیبت اپنے دل میں وہ محسوس کرتا ہے، وہ کوئی ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ کی کلام کی زبان سے ہی ناواقف ہے وہ کیا محسوس کرے گا؟ میرا مقصد آپ لوگوں کو کوئی نیچا دکھانا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہم کو ہر طرح کی کبر و غرور سے بچائے۔ میں بس اس نعمت کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگر آپ اس نعمت سے بہراور نہیں ہو سکتے تو آپ بھی علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی عمر کا ریسٹرکشن نہیں رکھا ہے کہ کسی عمر میں ہی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، اور کم از کم اپنے بچوں کے لیے یہ سوچیں کہ ان کو اس لائن میں لے کر کے آئیں، ان کو عالم بنائیں۔ امت کو آج علماء کی ضرورت ہے، اور علماء آہستہ آہستہ امت کے اندر ختم ہو رہے ہیں۔ ہاں، علماء اٹھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور یہ ایک زوال ہے جو جاری ہے۔ ہم اپنے پرانے علماء کو دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر ہی، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے یہاں صرف خطیب کو ہی عالم سمجھا جاتا ہے، جو تقریر کرنا آ جائے لچھے دار جس کو، اور جو ترنم کے ساتھ آپ کو انٹرٹین کر سکیں آپ اسی کو عالم سمجھتے ہیں۔ بلکہ عوام کا پرابلم تو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو ممبر پر کھڑا ہو جائے وہ عالم، جو اسٹیج پر کھڑا ہو جائے عالم، جو مائک لے کر کے 2-4 گھنٹہ تقریر کر لے اس کو عالم سمجھتے ہیں۔ ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا، نہ ہر عالم ہونے کا دعویٰ کرنے والا عالم ہوتا ہے۔ علماء کی قدر نہیں جاننے کا ایک سبب اور ایک اس کا مظہر یہ بھی ہے کہ ہم اپنے علماء کو نہیں جانتے۔ ہندوستان کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی سرزمین بنایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے ایسے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جن کے علم کا ڈنک آج پوری دنیا میں بجتا ہے، جن کے علم کا لوہا آج پوری دنیا مانتی ہے۔ آپ دیکھیے ترمذی کی شرح اگر آپ علم کی دنیا میں کسی چھوٹے سے طالب علم سے بھی پوچھیں کہ ترمذی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ایک کتاب ہے بہت مشہور سنن ترمذی، اگر آپ دنیا کے کسی بھی طالب علم سے پوچھیں کہ بھائی بتاؤ ترمذی کی سب سے مشہور شرح کون سی ہے تو وہ جواب دے گا تحفۃ الاحوزی۔ اور تحفۃ الاحوزی کس نے لکھی ہے بھائی یہ شرح لکھی ہے علامہ محدث امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے۔ مبارک پور آپ کے اعظم گڑھ کا ایک چھوٹا سا گاؤں سمجھیے، چھوٹا سا قصبہ، اگر گاؤں نہ مانے تو قصبہ ہے، وہاں سے ایک شخصیت پیدا ہوئی جس نے ترمذی کی شرح لکھی آج سے کچھ سالوں پہلے، اور وہ ترمذی کی شرح آج دنیا کی سب سے مشہور شرح ترمذی کی مانی جاتی ہے تحفۃ الاحوزی۔ ہاں، ایسے ہی اگر آپ کسی طالب علم سے پوچھیں کہ ذرا بتاؤ کہ ابو داؤد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ایک پیاری سی کتاب ہے، یہ ابو داؤد کی سب سے اعلیٰ شرح کون سی ہے تو سب سے پہلے ایک طالب علم نام لے گا عون المعبود۔ کس نے لکھی؟
علامہ محمد شمس الحق عظیم آبادی نے. کہاں کے تھے وہ؟ یہیں آپ کے عظیم آباد پٹنہ کے، یہ مبارک پور کے وہ پٹنہ کے. اتنے بڑے بڑے علماء ہماری سرزمین سے اٹھے. علامہ ثناء اللہ امرتسری، کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا. علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی، کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا. آپ سوچئے شیخ البانی کی میں نے تعریف کی. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انا حسنۃ من حسنات علماء ہند، کہ میں ہندوستان کے علماء کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہمارے علماء کا، ہندوستان کے علماء کا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو علماء ختم ہوئے، نواب صدیق حسن خان چلے گئے تو پھر دوسرا نواب صدیق حسن خان اس ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا. ثناء اللہ امرتسری مناظر اسلام، اور جن کا حق ہے کہ ان کو شیخ الاسلام کہا جائے، ہر فن میں ماہر، وفات پا گئے. پھر دوسرا ثناء اللہ امرتسری نہیں پیدا ہوا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ وفات پا گئے. پھر اس ہندوستان کو دوسرا ابوالکلام آزاد میسر نہیں آیا. مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، مولانا عبید اللہ مبارک پوری، مولانا شمس الحق عظیم آبادی، ایسے بہت سارے علماء کی فہرست ہے. قریب کے زمانے میں دیکھیں علامہ احسان الہی رحیل رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں. بڑا عظیم کام ہے ہر میدان میں، سیاست کے میدان میں، خطابت کے میدان میں، اور باطل فرقوں کے رد کے میدان میں تو جو کام کیا ہے وہ تو ایک طرح کا سنگ میل ہے. وہ رہنما ہے اس موضوع پہ، امام ہے اس موضوع پر، باطل کے رد کے موضوع پر. خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمہ اللہ، کیا عظیم مقام تھا. سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، کیا عظیم ان کا مقام تھا. کن کن علماء کا نام لو. یہ علماء ختم ہوئے اور ان کے بعد پھر ان کی جگہ لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اب دین کے علم کی طرف وہ رغبت ہماری نہیں رہ گئی. یہ 2020 کا سال ہے، بہت بڑے بڑے علماء کی وفات ہوئی ہے. بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سال امت اسلامیہ کے لیے، بالخصوص جماعت اہل حدیث کے لیے عام الحزن ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس سال کو جو 10 نبوی کا سال تھا، جس میں حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات ہوئی، اس کو غم کا سال کہا جاتا ہے. ہمارے لیے 2020 کا یہ سال غم کا سال ہے. ہم نے اپنے بڑے بڑے علماء کو اس سال میں کھویا ہے، اور جن کی تحریریں، جن کی تقریریں، جن کی خطابت اور رہنمائی ہمارے لیے زندگی کے راستے روشن کر دی. میرے لیے ذاتی طور پہ بڑے غم کی بات ہے. میرے لیے ایک طرح سے میرے رہنما، میرے مرشد اور میرے استاذ کا درجہ رکھنے والے شیخ مقیم فیضی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنائے، ان کو ہم نے اس سال کھو دیا. حافظ صلاح الدین یوسف، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، کتنا عظیم کام ان کا ہے، ان کو ہم نے اس سال کھو دیا. مولانا عزیز الحق عمری رحمہ اللہ، ابھی 2-4 دن پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، اور کتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے. عزیز الحق عمری ہماری امت علماء کو جانتی نہیں نا، ہم خطیبوں کو صرف جانتے ہیں، ہم علماء کو نہیں جانتے. عزیز الحق عمری وہ جنہوں نے جو ہندی کی تفسیر شائع ہوتی ہے مطبع ملک فہد سے، سعودی عرب سے، اس کو ہندی میں ٹرانسلیشن کرنے والے جو ہے وہ مولانا عزیز الحق عمری رحمہ اللہ. تو ہر زمانے میں ہمارے علماء یہ ہمارے لیے رہنما رہے، اور ان جیسا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا. اہل حدیث علماء کی میں بات کر رہا ہوں، مطلب اہل حدیث علماء ایسے ایسے دور میں گزرے ہیں کہ حنفی علماء جو ہے اور حنفی جماعت والے ان کے علم پر رشک کرتے تھے. خود حنفی مسلک کا علم حنفی علماء کو اتنا نہیں ہوتا جو اہل حدیث علماء کو ہوتا تھا. اور بہت اہم نام مولانا عبد الجلیل سامرودی کا یاد آیا مجھ کو. مولانا عبد الجلیل سامرودی اپنے زمانے میں حنفی فقہ پر جو ان کی دسترس تھی، وہ خود حنفی علماء کو نہیں اتنی دسترس اور معلومات تھی اپنی فقہ کے بارے میں، اور قرآن حدیث تو بہرحال ہمارے یہاں اصل ادلہ کی حیثیت رکھتا ہی ہے. اتنے بڑے بڑے علماء ہمارے گزر گئے، پھر ان کا کوئی مقام لینے والا کیوں پیدا نہیں ہوا؟ اس لیے پیدا نہیں ہوا کیونکہ ہمارے دل میں علم کی قدر نہیں ہے. ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ علماء ہماری کون سی ضرورت پوری کر رہے تھے جس کو اب بعد میں آنے والوں کو پورا کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، ہمارا بچہ وکیل بن جائے، سائنسدان بن جائے. لیکن آپ یہ سوچئے، ڈاکٹر آپ کی زندگی کا ہمیشہ کی آپ کی ضرورت نہیں ہے. بھئی آپ بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی. ہر آدمی کو تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہر قدم پر آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. انجینئر کی ضرورت تب پڑے گی جب آپ کو تعمیرات کے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہوگا. وکیل کی ضرورت اس وقت پڑے گی جب آپ کا کوئی کورٹ کچہری میں مقدمہ ہوگا. علماء کی ضرورت آپ کو ایک ایک قدم پر پڑتی ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں
جس کا دین سے تعلق نہ ہو، اور جس چیز کا دین سے تعلق ہے اس کا دین کے علماء سے بھی تعلق ہے۔ کون سی زندگی کا، یعنی بچہ پیدا ہوگا تو آپ کو علماء کی ضرورت پڑے گی، بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کے لیے آپ کو علماء کی ضرورت پڑے گی، نماز پڑھیں گے وہ سیکھنے کے لیے علماء کی ضرورت پڑے گی، اذکار کرنا ہے علماء کی ضرورت پڑے گی، روزے رکھنے ہیں علماء کی ضرورت پڑے گی، شادی کرنا ہے عالم سے معلوم کرنا پڑے گا شادی کے مسائل کیا ہیں، طلاق دینا ہے علماء کی ضرورت پڑے گی، کاروبار کر رہے ہیں علماء کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو حلال اور حرام کی تفریق کر سکیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے قریب جائیں گے اس میں آپ کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ بھی آپ کو عالم دین بتائے گا۔ آپ سوچئے کہ آپ کی زندگی میں علماء کی کتنی ضرورت ہے، اور یہ ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ اگر آپ کے بچے اور میرے بچے عالم نہیں بنیں گے تو کون پوری کرے گا یہ ضرورت؟ ہاں بھائی، ڈاکٹر والی جو خدمات ہیں وہ تو آپ کسی کافر سے بھی وہ خدمات لے سکتے ہیں، اگر کوئی آدمی کافر ہے ڈاکٹر ہے تو وہ بھی آپ کا علاج کر سکتا ہے، ہم کراتے بھی ہیں۔ وکیل کی ضرورت ہے تو آپ کسی کافر وکیل سے بھی مقدمہ لڑوا سکتے ہیں، آپ کو انجینئر کی ضرورت ہے تو اپنے گھر کا نقشہ کسی کافر سے بھی آرکیٹیکٹ سے آپ بنوا سکتے ہیں۔ لیکن علم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، عقیدہ سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے کوئی کافر عالم دین آئے گا آپ کو دین سکھانے؟ کس سے سیکھیں گے آپ دین؟ علماء کی ضرورت بہت زیادہ ہے، یعنی جتنا ضرورت دین کی ہے اتنی ضرورت دین کے علماء کی بھی ہماری زندگی میں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر امت میں علماء کی قدر نہیں رہ جائے گی تو کیا ہوگا؟ پھر جاہل جو ہے وہ علماء کی جگہ لے لیں گے۔ اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ کھینچا تھا، آج گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کی تصویر ہمارے سامنے کھینچ کر کے ایک حدیث کے اندر رکھ دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دن اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ اور علم کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ علم ایسے تو نہیں اٹھایا جائے گا کہ سارے لوگوں کو سب بات پتہ تھی اور اچانک سب بھول گئے، نہیں۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے اٹھائے گا جیسے علماء کو اٹھا لے گا، آہستہ آہستہ علماء ختم ہوتے جائیں گے اور ان علماء کی جگہ لینے والے دوسرے علماء اس مقام اور مرتبے کے اتنی گہرائی کا علم رکھنے والے دین کا موجود نہیں رہیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اور جب علماء نہیں ہوں گے، علماء کی قدر نہیں ہوگی، علماء معاشرے کے اندر ختم ہو جائیں گے تو جاہل لوگ علماء کی جگہ لے لیں گے، اور یہ جاہل لوگ دین کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرنے لگیں گے، یہ حلال و حرام کے فتوے دینے لگیں گے، اور ضلوا واضلوا، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے سال آئیں گے جو دھوکے والے سال ہوں گے، امانت داروں کو خائن سمجھا جائے گا اور خیانت کرنے والوں کو امین سمجھا جائے گا، اور سچوں کو جھٹلایا جائے گا ان سالوں میں، اور جھوٹوں کو کی تصدیق کی جائے گی۔ وَيَتَكَلَّمُ فِيهِ الرُّوَيْبَضَةُ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمانے میں رویبضہ کلام کریں گے، رویبضہ دین کے معاملات میں گفتگو کریں گے، اہم معاملات میں گفتگو کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ رویبضہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل تافہ یتکلم فی امر العامہ، جاہل آدمی، کم عقل آدمی، کم فہم آدمی، وہ دین کے معاملات میں، عمومی معاملات میں گفتگو کرے گا۔ آج صورتحال یہی ہو گئی ہے، ایک آدمی جس کو ابھی قرآن کی زبان نہیں آتی، اور قرآن کی زبان آنا تو بہت دور کی بات ہے، ایسے لوگ جن کو قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، ایک آیت قرآن کی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، یوٹیوب چینل کھول لیں گے، ٹائی پہن لیں گے، کوٹ پہن لیں گے، سر پہ ٹوپی لگا لیں گے، اور لوگوں کو بولیں گے آؤ لائن لگا کر کے فتویٰ پوچھو۔ ڈیئر ٹو آسک، یہ ڈیئر ٹو آسک کن لوگوں کا منہج ہے؟ یہ علماء کو تو منہج نہیں ہے۔ علماء تو دین کے معاملے میں سوال دینے سے ڈرتے ہیں، سوالوں کا جواب دینے سے ڈرتے ہیں، اور جاہل آدمی، جتنا آدمی جاہل ہوتا ہے اتنا اس کے اندر جرأت ہوتی ہے، اتنا اس کے اندر دین کے معاملات میں گفتگو کرنے سے بے خوفی ہوتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو، جو حضرت امام حسن بصری کہا کرتے تھے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ میں اس جھاگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ جو جھاگ کی طرح اگتے جا رہے ہیں، یوٹیوب چینل بنتے جا رہے ہیں، اور ایک ایک نئے نئے بردر نئے نئے فتوے لے کر کے اپنا اسٹیج سجاتے جا رہے ہیں، اور قوم کے لوگوں کو کوئی تقریر سے زیادہ اسٹینڈ اپ کامیڈی سے دلچسپی ہے۔ اسٹینڈ اپ کامیڈی لوگ سننا چاہتے ہیں تقریروں کے نام پر، کون کتنا انٹرٹین کر دے، کون کتنے لطیفے سنا دے،
ذرا سا دکنی لہجہ کسی کو مل گیا ہے اور اس میں وہ مزے لے لے کر کے دین کی گفتگو کرتا ہے تو سننے والوں کو بڑا مزہ آتا ہے. ارے کیا فنی وے میں خطاب کرتے ہیں لوگ, سرچ کرتے ہیں فنی درس, فنی تقریر. ہاں, دین کو مزاح کا ذریعہ لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ مزاح کوئی بری چیز ہے, لیکن یہ کہ آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ سوچیں کہ کوئی ایسا مولوی مل جائے جو ہنسائے بھی اور دین بھی سنائے, تو یہ تو سلف کا طریقہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کو ہنسا لے اور فنی وے میں دین کے مسائل بیان کرے, لوگ ان کو خوب سنتے چٹخارے لے لے کر کے. تو علماء اٹھا لیے گئے اور یہ جاہلوں نے اپنا اسٹیج سجایا ہوا ہے. لوگ ان سے سوال کرتے ہیں فدلوا وادلوا, یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ اللہ کے حلال کو حرام کر رہے ہیں, اللہ کے حرام کو حلال کر رہے ہیں. ایک جناب کو میں نے دیکھا کہ وہ لاک ڈاؤن میں رمضان میں فتوا دے رہے ہیں کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے, اگر اسینشل سروس کرنے والا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. ایسا آدمی جو بھی مکروہ کی تعریف نہیں جانتا وہ بھی فتوے دے رہا ہے, اور قوم اس کے پیچھے چل بھی رہی ہے. یوٹیوب پہ کسی بھی موضوع پہ سرچ کرو تو سب سے زیادہ اسی کی ویڈیوز آ جا رہے ہیں. تو علماء نہیں ہیں امت کے اندر. ایسا نہیں کہ علماء نہیں ہیں, علماء کی قدر نہیں ہے, علماء سے واقفیت نہیں ہے. لوگ علم کی اور علماء کی کے مقام کو نہیں جانتے تو لوگ جاہلوں کے پیچھے چل رہے ہیں, اپنے علماء کو نہیں جانتے. علماء دین کے معاملے میں گفتگو کرنے میں بہت محتاط ہوتے ہیں. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا, یہ گہرائی کا علم اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, لیکن سوال کرو تو اتنا تواضع کہ ہمارے بعض مشائخ اور اساتذہ ایسے ہیں کہ وہ حدیث کے معاملے میں تخصص رکھتے ہیں, اور کسی موضوع پہ گفتگو کر دی جائے, بے کے مسئلے میں کوئی فتویٰ پوچھ لیا جائے تو کہیں گے بے میرا اختصاص نہیں ہے, اس میں مجھے اسپیشلائزیشن نہیں حاصل ہے, تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے, مدارس میں اتنے اساتذہ ہوتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مدرسے سے نکلتے ساتھ علماء فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ جاہل جو 4 لفظ نہیں جانتے یہ فتویٰ دیتے ہیں. مدرسے سے نکلنے کے بعد عالم دین فتویٰ دینا شروع نہیں کرتا ہے. آپ کسی بھی مدرسے میں جا کر کے معلوم کریں, رحمانیہ میں چلے جائیں, کاندے ولی, آپ محمدیہ میں چلے جائیں, آپ جامعہ اسلامیہ نور باغ کوسا ممبرا میں چلے جائیں, جو موسٹ سینئر عالم ہوتا ہے وہ فتویٰ دینے کا کام کرتا ہے. ایسا نہیں کہ مدرسے سے طالب علم نکلا اور اس کو کاغذ قلم پکڑا دیا جاتا ہے کہ چلو فتویٰ لکھو. نہیں, جو سب سے سینئر عالم ہوتا ہے مدرسے کے اندر. ہمارے زمانے میں مولانا عبدالستار سراجی حفظہ اللہ فتویٰ دیا کرتے تھے, جو اپنے سارے رحمانیہ کے کاندی ولی کے علماء میں ہمارے اساتذہ میں سب سے سینئر تھے, صرف وہی فتویٰ دیتے تھے. آپ محمدیہ میں جائیں گے دکتور فضل الرحمان فتویٰ دیتے ہیں, جو سب سے سینئر عالم دین ہے وہاں کے. ہاں, تو آپ سوچئے مدرسے میں بڑے, ایسا نہیں کہ اہل اختصاص نہیں ہیں اور علماء نہیں ہیں, وہ مدینہ سے فارغ ہیں, ریاض سے فارغ علماء آپ کو محمدیہ میں مل جائیں گے, پر فتویٰ کون دے گا؟ جس نے اسپیشلائزیشن کیا ہو فتویٰ دینے میں. ہر کوئی فتویٰ نہیں دیتا. اور عوام کیا صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی صحیح سے عربی تو دور اردو بھی بولنا صحیح سے نہیں جانتا ہے, اور اس کو مفتی بنا کر کے اسٹیج پہ کھڑا کر دیا ہے, اور لوگ مائک میں لائن لگا کر کے اس سے سوال کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ علماء کی ناقدری ہے. ہم علماء کا مقام نہیں جانتے, ہم جانتے نہیں کہ علماء کون ہوتے ہیں. ان علماء کی قدر کریے. یہ علماء ہم کو جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں, یہ علماء جہنم سے بچانے والے ہیں. ان علماء کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ ان لوگوں کے ہاتھ میں جا کر کے پہنچیں گے جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے جہنم کی طرف دعوت دینے والے لوگ پیدا ہوں گے قیامت کے دن. تو جہنم کی طرف دعوت کیسے دیں گے؟ کیا بولیں گے کہ آؤ جہنم میں؟ نہیں, وہ جہنم کے راستوں کو جنت کا راستہ بتا کر کے اس طرف آپ کو بلائیں گے. فتنوں کے اس دور میں جن چیزوں کو آپ کو شدید طور پہ پکڑ کر کے رکھنا ہے وہ علماء ہیں. سلف کہا کرتے تھے کہ جب فتنہ چلا جاتا ہے تو اس کو ہر عامی اور عالم اور جاہل پہچان لیتا ہے. چلا گیا فتنہ, آ کر کے ختم ہو گیا تو ہر کوئی پہچان لیتا ہے. لیکن جب فتنہ اٹھ رہا ہوتا ہے, جب وہ آ رہا ہوتا ہے, جب اس کی آگ سلگ رہی ہوتی ہے, اس کا دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے, فتنے کو آتے ہوئے صرف علماء پہچانتے ہیں. صرف علماء کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہلچل ہو رہی ہے یہ فتنہ بننے والی ہے. فتنہ ختم ہو جائے تو بہت لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے. خلق قرآن, آج دنیا کو پتا کہ خلق قرآن کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ تھا, لیکن جب وہ فتنہ اٹھ رہا تھا تو اس کو پہچاننے والے, اس کا رد کرنے والے, اس کے خلاف سینہ سپر ہونے والے کون لوگ تھے؟ علماء تھے. امام احمد ابن حنبل تھے. قادیانیت کا فتنہ آج دنیا جانتی قادیانیت ایک فتنہ ہے, پر جب یہ فتنہ اٹھ رہا تھا تو اس کا گلا پکڑ کر کے اس کی نٹی دبانے والے کون تھے؟ ہمارے علماء تھے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تھے, مولانا حسین بٹالوی رحمہ اللہ تھے,
میری بہت شدید خواہش ہے کہ میں ہمارے جو ہندوستان کے علماء ہیں ان کی سیرت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، لیکن مجھے خوف یہ ہوتا ہے، اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں سیرت بیان کرنا شروع کروں گا، لوگوں کی دلچسپی برقرار نہیں رہے گی، بولیں گے شیخ کی کیا شروع کر دیے، دین کی بات بتانا تو علماء کی سیرت بیان کرنا شروع کر دیے۔ بھائی ان علماء کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دین کے علم کے لیے کتنی محنت لگتی ہے، اور دین کے صحیح اچھے علماء کیسے ہوتے ہیں، حقیقی علماء کون سے ہوتے ہیں، یہ بھی ضرورت ہے جاننے کی۔ ہم نے بعض مرتبہ یہ سمجھا ہوتا ہے ہر تقریر کرنے والے کو ہم عالم سمجھ لیتے ہیں نا، جب ہم حقیقی علماء کی سیرت پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ علماء یہ ہوتے ہیں، اور یہ علماء ہونے کے کا دعویٰ کرنے والے الگ ہوتے ہیں۔ دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ہر دعویٰ کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ تو علماء کا مقام بہت بلند ہے، اور علماء کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، ہمارے جو اہل علم اگر ان تک کہ میری یہ بات پہنچ رہی ہو، میری آواز پہنچ رہی ہو، کہ اگر عوام اہل علم کو مقام نہیں دیتی تو ہم کو اپنا دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے۔ علماء کا مقام تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہے نا، اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کا مقام بلند کرنے والا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، کہ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، ان کو عالم کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ عالموں کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں اللہ کے اپنا کلام محفوظ کیا ہے، یہ ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے، نعوذ باللہ مجھے ہمارے تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ میرا تو کیا مقام ہے، میں تو ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے لہجے میں ایسی کوئی بات نہ آ جائے کہ لوگ مجھے کوئی عالم سمجھنے لگے۔ یہ علماء کا مقام ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو منتخب کیا ہے اپنے کلام کی حفاظت کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ مقام، یہ سعادت کیا ہے، دنیا کی کوئی نعمت اس کے سامنے نہیں ٹک سکتی کہ اللہ نے آپ کے سینے کو اپنا کلام محفوظ کرنے کے لیے اور آپ کی زبان کو اپنے کلام سے منور کرنے کے لیے چنا ہوا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اور شرف کی بات ہے، کتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تو ایک عالم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے حقیقت میں اس کے علماء ہوتے ہیں، کیونکہ علماء اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ، کہ ایک جو عالم ہوتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر مخلوق مغفرت طلب کرتی ہے۔ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ ایک عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر مخلوق مغفرت کرتی، مغفرت طلب کرتی کہ اللہ تعالیٰ یہ عالم ہے، اس کو معاف فرما، اس کے گناہوں کی بخشش کر دے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو عالم بنا دے، کیا اس کا مرتبہ ملے گا آپ کو، کیا اپنے آپ کا بچہ کس مرتبے پر فائز ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمایا وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، کہ حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر ایک عالم دین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مچھلیاں پانی کے اندر عالم دین کے لیے مغفرت کی دعا فرماتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت عابد پر، ایک آدمی عابد ہے، بہت نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، اور بہت اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، عبادتوں میں مشغول رہنے والا ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، علم کا وہ درجہ کے درجے پہ نہیں پہنچا ہے جو جس پر علماء پہنچے ہوتے ہیں۔ اور ایک آدمی فرائض ادا کرنے والا ہے، اپنے طور پہ مستحبات اور سنن اور نوافل بھی ادا کرتا ہے، لیکن عبادت اس درجے پہ تو نہیں کر پا رہا، پر علم والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دو لوگوں میں، اللہ کے نبی نے دو لوگوں میں کمپیئر کیا دو لوگوں کو، عالم اور عابد۔ عابد جو بہت نیکیاں کرتا ہے لیکن وہ علم کے اس مقام پر نہیں پہنچا ہے، عالم جو فرائض ادا کرتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، لیکن اتنی عبادت نہیں کر پا رہا جتنی عابد کرتا ہے، البتہ وہ علم کے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں کی رات میں جو مکمل چاند ہوتا ہے، اس چاند کی فضیلت جیسے تاروں پر ہوتی ہے۔ اب بتائیے، کسی سے پوچھا جائے کہ تارے زیادہ خوبصورت ہے یا چاند، تو ہر آدمی تارا کون دیکھتا ہے؟ چاندنی رات میں تو آدمی چاند دیکھتا ہے، اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوتا ہے۔ چاند آپ کے لیے زمین روشن کرنے کا سبب بنتا ہے، تارے ان کی روشنی تو بہت مدھم ہوتی ہے،
ویسے عالم کی فضیلت عام آدمی پر جو عبادت گزار ہو اس پر عالم کی یہ فضیلت، کیونکہ عالم آپ کی زندگی کے گوشوں کو منور کرتا ہے، آپ کو ایمان کی روشنی سے سرفراز کرتا ہے۔ عالم کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ عالم جو ہے وہ نبیوں والا کام کرتا ہے۔ نبی کا کام کیا تھا؟ امت کو اللہ سے جوڑنا، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو رسول اللہ کا کام اب امت کے علماء کرتے ہیں، اسی لیے علماء کو کہا گیا ہے ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کن لوگوں نے لیا؟ اہل علم نے لیا، علماء نے لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جو نبی جو ہوتا ہے، نبی جو ہے وہ مال اپنے پیچھے نہیں چھوڑتے وراثت میں، نبی تو جو مال چھوڑتے ہیں سب صدقہ ہو جاتا ہے، نبی اپنے پیچھے علم چھوڑتے ہیں۔ تو نبیوں کے وارث علماء ہیں، صرف علم ہی کے نہیں، نبیوں کی جو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو علماء ادا کرنے والے ہیں۔ اور یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ علماء کو جو ہے انبیاء کے وارث ہونے کا شرف ملا ہے۔ علماء لوگوں کو جہنم سے بچانے کا کام کرتے ہیں، جنت کے راستے پہ لانے کا کام کرتے ہیں۔ جو لوگ علماء کی رہنمائی میں رہتے ہیں ان کو علماء کی رہنمائی سے جنت ملتی ہے۔ اور یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، ایک آدمی نے 99 قتل کر دیے، بڑی مشہور حدیث ہے، 99 قتل کر دیے۔ ایک عابد کے پاس گیا اور کہا دیکھو میں نے 99 قتل کر دیے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے گا، تو اس نے کہا نہیں فرمائے گا، تو اس کو بھی قتل کر دیا۔ عابد پھر عالم کے پاس گیا، وہ آدمی تو عالم نے صحیح رہنمائی کی کہ تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے 100 قتل بھی معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد اس آدمی نے توبہ کی اور اس کو ایک مقام بتایا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، اور راستے میں اس کی موت ہو گئی، اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ڈال دیا۔ جنت دینے والا تو اللہ ہے، پر اس آدمی کو جنت کا راستہ کس نے دکھایا؟ عالم نے دکھایا۔ سبحان اللہ، کیا بڑا مقام ہے۔ یعنی کسی انسانیت کی خدمت علماء سے زیادہ کون کرنے والا ہے؟ یعنی انسانیت کی خدمت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ انسانیت کو جنت کا راستہ دکھایا جائے؟ اور یہ جنت کا راستہ دکھانے کا کام کون کرتا ہے؟ یہ جنت کا راستہ دکھانے کا کام علماء کرتے ہیں، اس دین کی حفاظت کر کے، لوگوں کو اس دین کی طرف رہنمائی کر کے اور اس دین کا دفاع کر کے، ہے نا۔ یہ بھی علماء کا بہت بڑا کام ہے کہ آج صبح و شام ہمارے دین پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس دین کو بدعتوں سے بچانے کا کام علماء کر رہے ہیں۔ مبتدئین صبح و شام حملہ آور ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے علماء ہیں جو اس دین کے قلعے کے سپاہی بن کر کے کھڑے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ علماء ہیں جو اس دین کے سپاہی ہیں، جو بدعتیوں کے حملے سے اس دین کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث فرمے، علماء کی ایک طرح سے فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آسمان سے اتارا ہے، سارے عادل لوگ ہوں گے جو اس علم کی حفاظت کریں گے، اس علم کو بچائیں گے، اس علم کی نگہبانی کرنے والے عادل لوگ ہوں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والے یہ چاہیں گے کہ اس دین کی تحریف کر دی جائے، باطل پرست لوگ یہ چاہیں گے کہ اس دین کے اندر اضافہ کر دیا جائے، اس کی شکل بگاڑ دی جائے۔ علماء ہوں گے جو اس دین کے قلعے کی حفاظت کے لیے اپنے علم کی ڈھال لے کر کے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ علماء دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی نعمت ملی ہے جو علماء کی قدر کرتے ہیں، علماء کے مقام کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہم نے فرمایا لیس منا، ہم میں سے وہ آدمی نہیں ہے، ملم یقیر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، ویرحم صغیرنا، اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ویعرف لعالمنا حقہ، اور عالم دین کا حق نہ سمجھے، عالم دین کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ علماء کے مقام اور مرتبے کو سمجھیے، ان کی قدر کیجیے، اپنے امت میں، اپنی قوم میں علماء پیدا کریے، اپنے بچوں کو عالم بنائیے، اور زندگی میں جو مسائل ہوں وہ علماء سے پوچھیے۔ علماء سے نہیں پوچھتا ہے آدمی تو اس کی دین اور دنیا دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ دین میں بھی نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے۔ میرے پاس ایک مسئلہ آیا ایک خاتون کا، انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہیں، انہوں نے کسی کے توسط سے سوال کیا کہ وہ بیچاری بیمار تھی اور ان کو وہ انٹرنل سونوگرافی کی ضرورت
پیش آتی تھی، بار بار ان کو روزانہ کوئی مسئلے کی وجہ سے انٹرنل سونوگرافی کرانی پڑتی تھی، وہ جس میں وہ سونوگرافی کا کیمرہ جو ہے وہ شرمگاہ میں عورت کی ڈال کر کے جو سونوگرافی کی جاتی ہے، تو اب وہ سونوگرافی ان کو کرانی ہوتی تھی، اور انہوں نے کسی ایڈوکیٹ کا فتویٰ جو ہے وہ یوٹیوب پر سن لیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو اگر انٹرنل سونوگرافی ہوگی تو غسل واجب ہے، اور وہ بیچاری روز غسل کرتی تھی، اور بیمار عورت، اور غسل کر کر کے وہ ہلکان ہو گئی۔ انہوں نے کسی عالم سے سوال نہیں کیا، یوٹیوب کھولا، فتویٰ ڈھونڈا اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ روز نہا رہی ہیں، بیچاری پریشان ہے۔ تو انہوں نے کسی کی توسط سے سوال کیا مجھ سے، تو میں نے کہا بھائی علماء نے تو اس میں جو ہے وضو کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، اور غسل کی بات تو دور ہے۔ چلیے وضو کے بارے میں یہ ماننا چاہیے کہ اگر سونوگرافی کے آلات جسم کے اندر داخل کیے گئے شرمگاہ کے ذریعے سے اور باہر نکالے گئے تو کچھ ایسے مادے بھی نکلیں گے جن سے ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ جائے، تو لہٰذا وضو کرنا ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میں نے ان کو بتایا، علماء کے فتوے دکھائے اور ان کو سینڈ کیے یوٹیوب پر، جن کے توسط سے انہوں نے سوال کیا تھا، تو جا کر کے ان کو اطمینان ہوا، ورنہ وہ بیچاری ایک جاہل آدمی کا فتویٰ سن کر کے روز غسل کرتی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے جب آدمی عالم کے علاوہ کسی اور کو اپنا رہنما مان لیتا ہے۔ ہاں، وہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک مرتبہ کسی غزوے میں تھے اور ایک صحابی کے سر پہ چوٹ لگ گئی، تو ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، رات میں جنبی ہو گئے اور یا محتلم ہو گئے، تو انہوں نے کسی ایسے آدمی سے پوچھ لیا جس کے پاس جانکاری نہیں تھی، اور کہ میں غسل کروں گا تو کہیں میرا زخم جو ہے وہ نقصان نہ پہنچ جائے، تو لیکن جس کے پاس جانکاری نہیں تھی انہوں نے کہا نہیں تم کو تو غسل کرنا پڑے گا، اور مجبوراً پھر انہوں نے غسل کیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا انما شفاء العی السوال، تم کو نہیں پتا تھا تو تم کو سوال کرنا چاہیے تھا، سوال کیوں نہیں کر لیا؟ تم نے اپنے طور پہ کیوں فتویٰ دے دیا؟ تم نے مار دیا اس آدمی کو اپنی جہالت کی وجہ سے۔ تو جاہل آدمی جو ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ دیکھیے مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ، اور یہاں وہاں جہاد کا فتویٰ، ان سے لڑو ان سے لڑو، اور یہ جو جہاد کے نام پر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں معصوموں کو مارنے کے، ان کے پیچھے کون ہے؟ جاہل قسم کے مفتی بیٹھے ہوئے، کہیں پر بھی کسی بھی طرح سے کسی بھی دہشت گردی کو جہاد کا نام دینے والے، ان کی وجہ سے معصوم لوگ دنیا کے اندر قتل ہو رہے ہیں۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کوئی بات نہ پتا ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ علماء کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہی ہے کہ علماء سے سوال کیا جائے، کوئی دینی مسئلہ پیش آئے علماء سے پوچھئے، یہ سب سے پہلا حق ہے علماء کا۔ ہم وہ بھی حق نہیں دے رہے، یعنی عزت توقیر تو ویسے نہیں ہمارے یہاں مسجدوں کے اماموں کا آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہے، مناسب تنخواہ نہیں ان کو ملتی ہے، رہائش کی سہولتیں ہم ان کو نہیں دیتے، ان کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، ڈاکٹر آپ کو حرام میں ٹھگ لیتا ہے، بغیر بیماری کے لاکھوں کا آپ کا بجٹ بنا دیتا ہے، ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور ہم سب جیب سے نکال کر کے دیتے ہیں، حرام کاریوں میں ہم لاکھوں روپے صرف کر دیتے ہیں، اپنی مسجد کے ائمہ کو مناسب تنخواہ نہیں دیتے، ادارے کے لوگ اپنے اساتذہ کو، اپنے دعات کو مناسب تنخواہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ان کی قدر نہیں ہے، ان کو سہولتوں سے محروم کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں تو باقاعدہ کچھ دنوں سے بول رہا ہوں کہ کم سے کم ان کی رہائش کا انتظام بھی ہم نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کی کوئی قدر ہمارے دل میں نہیں، تو جو قدر ہونی چاہیے وہ بھی قدر نہیں ہے، دینی اعتبار سے کم ان کو دینی رہنما ماننا چاہیے، وہ بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے لیے بھی ہمارے یہاں رنگ برنگے بردرز پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور انہی سے ہم دین کا علم حاصل کرنے کا شوق ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور اللہ تعالی ایمان کی ہم کو زندگی عطا فرمائے، ایمان پر ہم کو موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے علماء پر اللہ تعالی رحم فرمائے، اور ان کی محنتوں میں اللہ تعالی اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمائے۔ ہم کو اپنے علماء سے خاص طور پہ اس فتنے کے دور میں تو بالکل علماء سے چمٹے رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میں نے علماء کی قدر پر بات کی ہے، ایک موضوع یہ تھا اور ایک پہلو یہ ہے کہ علماء کا مقام اللہ اس کے رسول کے بعد ہے۔ ہم اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں کہ آپ علماء کو اتنا بڑا مقام دیں کہ اللہ اس کے رسول سے بھی بلند تر کر دیں۔ یہ بھی ایک امت میں ایک تو گمراہی تفرید کے ذریعے سے آئی کہ بعض لوگوں نے علماء کو جو مقام تھا اللہ اس کے رسول کے بعد علماء کا مقام ہے، اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کا مطلب ذمہ داران، اور اولو الامر کی تفسیر جو محدثین نے اور مفسرین نے کی ہے، آپ تفسیر ابن کثیر کھول کر کے دیکھ رہے ہیں، کہا گیا العلماء والامراء، کہ اولو الامر سے مراد
علماء ہیں اور حکام ہیں. اگر مسلمان ریاست میں آدمی رہ رہا ہے تو جو خلیفہ ہوگا، جو امیر ہوگا، وہ بھی مراد ہے اور علماء بھی مراد ہے. دنیاوی معاملات میں اپنے حکام کی اطاعت کرنی ہے اور دینی معاملات میں علماء کی اطاعت کرنی ہے. لیکن کب؟ اطیع اللہ اور اطیع رسول کے بعد ان کا نمبر رکھا ہے اور اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا. اس لیے بعض مفسرین نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرمایا کہ اطیعوا اولي الامر منکم نہیں کہا اللہ نے، بلکہ وہ اولی الامر منکم کا. اطیعوا کا لفظ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو رکھا، لیکن اطیعوا کا جو کلمہ ہے وہ اولو الامر کے ساتھ نہیں رکھا، بلکہ کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی. تو علماء ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، علماء ہمارے لیے دلیل کی رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ ہم کو دلیل کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. علماء شریعت بنانے والے نہیں ہیں، شریعت بتانے والے. تو علماء کو یہ مقام بھی نہیں دینا چاہیے کہ آپ ان کی تقلید ہی کرنا شروع کر دیں، ان کو حلال و حرام کرنے کا اختیار دے دیں. ہم اس کے بھی خلاف ہیں. جو علماء کا مقام ہے وہ ان کو دیں، نہ اس سے آگے لے کر کے جائے نہ اس سے پیچھے لے کر کے آئے. تو یہ ایک دوسرا موضوع تھا، اس پر میں نے بہت زیادہ، کیونکہ میرا اصل یہ تھا کہ جو ان کا صحیح مقام ہے وہ بتاؤں. تو یہ میرا مقصد، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ علماء کا مقام اتنا اونچا دے دیں کہ وہ جو ہے اللہ اس کے رسول سے بھی بڑا ان کو بنا دے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو زبان سے نکلنے والا کلمہ شہادت کا کلمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.